الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ معین اسلام اسلامیات جماعت سوئم، باب دوم ایمانیات و عبادات، صفحہ نمبر 11 تا 12۔ توحید کا تعارف، حاصلت تعلم جان لیتے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طالبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عقیدے کا مفہوم جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی جان کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں، کلمہ طیبہ سورۃ اخلاص کا ترجمہ ان میں موجود تمام تعلیمات جان سکیں، توحید کا معنی مفہوم جان سکیں، عملی زندگی میں توحید کے تقاضے سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا واحد لا شریک کے طور پر ادراک کر سکیں۔ خاص الفاظ: عقیدہ، خالق، مالک، معبود برحق، رازق۔ انسان جن باتوں کو سچے دل سے تسلیم کر لے وہ عقیدہ کہلاتی ہیں۔ انسان کا عقیدہ ہی انسان کے عمل کی بنیاد ہوتا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد یہ ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابوں اور آخرت پر ایمان لانا۔ توحید کا مفہوم: اسلام کا پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا کی ہیں۔ دین اسلام میں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور صرف اسی کی عبادت کو لائق سمجھنا۔ یہ ایمان رکھنا کہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ زمین، دریا، سمندر، پہاڑ، آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان اور حیوان وغیرہ سب اسی نے بنائے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں۔ وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سننے، دیکھنے، غرض، ہر صفت میں اکیلا اور بے مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور رزق دینے والا ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، لہٰذا تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک اور پروردگار کی عبادت اور بندگی بجا لائے اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائے اور اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرے۔ عقیدہ توحید کے تقاضے: عقیدہ توحید کا اولین تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت اور بندگی کی جائے اور صرف اسی کے آگے سر جھکایا جائے، اسی کی ذات پر مکمل بھروسہ اور یقین کیا جائے، مشکل وقت اور مصیبت میں اسی کو پکارا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ توحید پر پختہ ایمان رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور صرف اسی سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان کر زندگی گزاریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔